السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے. چیزیں تبدیل واقعی ہو رہی ہیں اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آنے والے دن میں کچھ بہتری کی باتیں چلیں گی اور کوشش کریں گے انہی پہ گفتگو کر سکوں میں. سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے زیادہ دیکھنے والے جو سیاسی رہنماؤں ہیں، اتنا بڑا گیپ ہے عمران خان کا. عمران خان آج بھی وہ اسٹیٹکس اشر باجوہ نے، میں نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والوں میں سیاسی رہنماؤں میں عمران خان پہلے نمبر پر ہیں. پھر پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، یعنی اندازہ لگا وہ بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہی ہے، وہ گور خان ہے. اور جو نواز شریف ہیں 5ویں اور مریم نواز 6 نمبر پر ہیں. یہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگا، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت حالات اور واقعات کیا ہیں اور عمران خان پکڑا نہیں جا رہا. اچھا، اسی کی بات جو ہے نا، جو بڑی مچیں لگیں بہت سے لوگوں کی، پی ٹی آئی میں مصیبت پڑ گئی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سائفر کا کیا ہے کیس ردی کی ٹوکری میں ہے. اچھا، اور اس میں مین ابھی اعظم کا دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے یہ کمال ہے، ایک ایماندار لیڈر ہے اور قرآن مجید کا جہاں ذکر. میں بھی بات کر رہا ہوتا جب ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوں تو قرآن مجید آپ کو رب کو حاضر ناظر جان کر بات کیا کریں، پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی چیزوں کی. مگر آپ اس طرح بیٹھ کر اگر چیزیں کریں گے تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. اور اعظم خان کو جب کہنا پڑ گیا ماں سوائے، یعنی سائفر کے کیس میں ماں سوائے، یعنی ملک کی سالمیت باقی چیزیں کوئی چیز سامنے لگی، کیا تھا کہ جی کاپی لی تھی. آپ بتا دیں کاپی 161 کا بیان اور 164 کا بیان تو بڑھ گیا نا جی. تو کیا رہ گیا جی اگر دیکھا جائے؟ 161 کے بیان اور 161 کا بیان پولیس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں. 164 کا بیان وہ بھی عمران خان کی بغیر، یعنی اگر وہاں عمران خان ہوتے 164 کا بیان دیتے تو اس بیان کی کوئی حیثیت ہونی تھی. چونکہ عمران خان نہیں تھے تو اس بیان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. یہ میں بھی بتانا چلوں پھر، یعنی یہ قانونی لینگویج کے اندر ہے جو سمجھنے کے لیے. اب جو بھی وہ بیانات ہیں، جب آپ ٹیسٹ ہو جائیں بیفور اے ٹرائل کورٹ، بیان آپ کا وہ کہلائے گا. پہلے سب ختم ہو گیا. ٹرائل کورٹ کے سامنے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی، بلکہ ڈیمارچ کرنا، ملک کی سالمیت کے اوپر جو باتیں کرنا، جو امریکنز کی طرف سے، ڈونلڈ لوم کی طرف سے جو چیزیں آئی تھی وہ ریکارڈ کے اوپر آ گئی. اس میں کوئی نگیشن نہیں ہے، یا تو ہو نا کوئی نگیشن ہو، کوئی نگیشن نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور اس نے آپ کا کیس بہت سیدھا کر دیا. اور ہمارے دوست ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے لکھا کہ اس سے کیسے اس کمزور ہو گیا تو مسلم لیگ نون کی میڈیا ٹیمیں جو ہے نا، سوشل میڈیا ان پہ ٹرولنگ کرنا شروع کر دیا. اب آج کیا کہیں گے؟ انصار عباسی کا کالم ہے، وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات لکھ دی ہے. انہوں نے کہہ دی ہے اور بات ایسے ہی ہے کہ سائفر کا کیس کوئی نہیں ہے. اور یہ اگر اس کو کہیں گے ملک کی سالمیت، اس کو کہیں گے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ ایک ملک کی سالمیت کو ہو رہا، یعنی بندہ خاموش بیٹھا رہے. اور اسی میں کہا گیا نا سائفر کے کیس میں ہی آپ کو یاد ہوگا بطور وزیر اعظم حلف لیا. اور جب وزیر اعظم نے حلف لینا ہے تو اس نے ملک کی سالمیت کی، ملک کی تحفظ کی، یعنی یہ نہیں ہے خاموش نہیں بیٹھ سکتا، اپنی ذات ایک طرف رکھنی ہے. تو عمران خان نے یہی تو کیا تھا. عمران خان نے اور کیا کیا تھا؟ دوسری طرف دیکھا جائے کہ آپ، اور میں نے یاد ہے آپ کو آپریشن رجیم چینج کے بارے میں اس وقت بھی کہا تھا، عمران خان نے ایک بڑے لیڈر ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کیا. وہ چاہتے تو لانگ مارچ کو روک سکتے تھے، دہشت گردی کے پرچے اب جو درج ہو رہے ہیں اس کو درج ہو سکتے تھے، روک سکتا تھا کوئی. لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ نہ ساتھ، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بغاوت کے پرچے اس وقت بنتے تھے. اگر کیے ہوتے تو عمران خان یہ حالات فیس نہ کر رہا ہوتا. عمران خان میں یہی ہے کہ عمران خان نے ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر کوشش کی ہے کہ باتیں آپ تک وہ سچ لے آئے جو حالات اور واقعات وہ بتا سکتے ہیں. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان. اس لیے سائفر کا کیس ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. اعظم خان کے بیان کے بعد اس کیس میں رائے کچھ نہیں کیا. اب آگے آپ 249(a) کی درخواست لے کے آئیں ٹرائل کورٹ کے سامنے، بجائے یہ کہ آپ اس کو آگے لے کر کنکلوڈ کی طرف لے کے جائیں. یہ میری سجیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو ٹرائل کو آگے لے کے چلنا چاہیے. 249(a) کی درخواست ہے اور وہ معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا ہائی کورٹ، یعنی پہلے دیکھیں، پہلے ایسی کورٹ میں دیں گے، اسپیشل کورٹ میں. یہ 249(a) یا 265(k) کی درخواست اگر یہ خارج کرتی ہے تو ہمارے پاس ہائی کورٹ کی ریمیڈی ہے، ہائی کورٹ کے بعد ہمارا سپریم کورٹ کی ریمیڈی ہے. یعنی اس ٹرائل کو اب آگے مزید نہیں چلنے دینا چاہیے. یہی بنیاد ہے آپ کی جس کی بیس کے اوپر آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب زندہ باد. اور بہت شکریہ آپ کا. بہت دوستوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کر دی. اگلی بات جو ہے نا، وہ پاکستان بار کونسل نے وقار سیٹھ صاحب کا جو کیس ہے، درخواست جو ہے نا وہ سماعت کے لیے ملٹری کورٹ کے معاملے سے ہے. اور
بس ذکر ہم بھی کرتے ہیں کہ کاش ارشد شریف کا معاملہ بھی عدالت ٹیک اپ کر لیتی، اس کو بھی منطقی انجام کی طرف لے جاتی۔ اب سوال تو اٹھیں گے اور جواب بھی دینے ہوں گے، اور صرف ارشد شریف نہیں، ارشد شریف کے علاوہ صحافیوں کے ساتھ جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی، چاہے عمران ریاض ہے، کوئی ہوا؟ یعنی ان میں پوچھ ہی لیتے کم از کم آ کے کہ کیا کچھ ہوا آپ کو ہماری عدالتیں۔ جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جسٹس قاضی فائزی صاحب بلا سکتے تھے، بڑی ہمت ہی کوئی نہیں ہوتی کسی کی، چلے ہمت نہ سے کسی کی، لیکن یہ کرے تو صحیح، ان کا ازالہ کون کرے گا جو سوالیوں نے اور جو سوالیوں نے جو یہ سوالیہ نشان اٹھائے ہوئے ہیں، اس میں بات تو ہمیں کرنی ہے نا، اور ہم نہیں کریں گے تو بات کون کرے گا؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا کسی پہ، ہم نے احسان سوری میں بھول ہی گیا، آج 21 جنوری ہے، 2024 ہے، اور اتوار کا دن ہے۔ احسن اقبال کے بیٹے کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے، یعنی بڑی عجیب سی بات ہے یہ، اور اس میں انہوں نے جو ہے نا الزام انہوں نے لگایا کہ مخالفین کے خلاف مقدمہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ہیجمنی نہیں چھوڑنا چاہتے، جو اپنے علاقے میں جو ان کی جو ہے نا جو کنٹرول ہے ان کا وڈیروں کے طرح پر، یہ وہاں پر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، تو کہ یہی وہ بنیاد بنتی ہے جب حکومت میں آتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، ایم این اے بن کے اگلی جو ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے وہ وزارت اعلیٰ ہے۔ وزارتیں، کوئی بھی وزارت لے لیں، وزارت اعلیٰ تو پنجاب کی حد تک ہے، وزارت وزیر اعظم کے طور پر آ جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف طور پہ آ جائے، کوئی بھی وزیر یا وزیر کی طرف، اگلا ٹارگٹ جو ان کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ وزیر بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہونے۔ سردار مہتاب احمد خان عباسی جو پی ایم ایل این کیا، انہوں نے اصولوں کی سیاست کی بات کی ہے، انہوں نے کہا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، کسی ایجنڈا نہیں لے کر چل رہا، اور نواز شریف نے شہباز شریف نے جو باتیں کہی ہیں میں اس پہ ضرور، اور وہاں ایک اور بات کہہ دوں پرویز خٹک کے، انہوں نے کہا جی مخالفین پریشان ہے کہ پرویز خٹک سے کیسے نپٹیں گے، لیکن میں ان میں دن میں تارے دکھا دوں گا۔ لوگ تو کہتے ہیں بھئی تارے کیا دکھاؤ گے، تم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تارے کیا دکھانے۔ اگلے جو شہباز شریف نے جو باتیں کی ہیں وہ 9 مئی کے، دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں پرزور مذمت کی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کی براہ راست ذمہ دار نہیں ہے، جن کسی نے کیا ان کے خلاف آپ ایکشن لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیج کے اوپر دہشت گرد قرار دینا بھی میں نہیں سمجھتا، یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے، ہتک کے زمرے میں آتا ہے، اس کو بھی ریفرین کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، ایسے بلا وجہ آپ الزامات نہ لگاتے رہے، پھر وہ بتا دیں جی بڑا کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، ذرا آج سوچنے کی بات ہے۔ موٹر وے بنا کے کوئی احسان نہیں کیا، پوری دنیا میں آئے بلٹ ٹرین، یعنی آپ نے میٹرو ٹرین بتا کے پتہ نہیں آسمان توڑ لیا، کیا آسمان توڑ لیا، اس ملک پہ قرضوں کا بوجھ ڈال دیا، اور لاہور کے چھوٹے سے حصے کے اندر وہ کیا ہے، وہاں وہی جیسے میٹرو بس چل رہی تھی، میٹرو بس، لیکن آپ نے وہ دکھانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، یہی اگر آپ نے بلٹ ٹرین کراچی سے لے کر خیبر تک چلائی ہوتی تو لوگ آپ کو دعائیں دیتے، آپ کا جو برڈن ہے آپ کا جہازوں کا وہ کم ہو سکتا، اور آپ کی ملک کی اکانومی کہاں سے کہاں جا سکتی، لیکن آپ کے پاس اتنا وزڈم ہی نہیں ہے، جو آپ نے صرف کوئی ایک کانسیپٹ رکھتا ہے جو کھاتا ہے لگاتا ہے، اور یہاں جو کانسیپٹ ہے صرف دکھانے کے لیے، آپ کو کوئی چکر وکر نہیں ہے، کوئی حالات اور واقعات نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات کی، لوڈ شیڈنگ کہاں ختم، او بھائی 3 سال تو عمران خان کی حکومت آئی، اس نے آ کے ایسا کیا کر دیا کہ آپ کے جو بجلی کے پیدا کرنے کر کارخانے تھے وہ کام ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ آپ نے لگائے ہوئے تھے مہنگے کیپیسٹی پیمنٹ علیحدہ جا رہی تھی، آپ نے پانی پہ ہائیڈرو پہ پروجیکٹ لگائے نہیں، عمران خان کی گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کو، اور کیا کیا گناؤں، ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں، لنگر خانہ دیکھ لیں، مسافر خانہ دیکھ لیں، آپ بندوں کے چیزیں جو نا، یہ آپ بندوں کے یہ سوشل اورینٹڈ جو چیزیں تھیں، عوامی مسائل، یہ ان کو حل کرنے کے لیے جتنا کام عمران خان نے کیا وہ آپ میں تو توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ کیپیسٹی ہے، تو اس لیے لوگ جو ہے نا 85 کے پروجیکٹ کو بھولے پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سر پہ چڑھ کے آپ حکومت کرنے آئے، آپ نے آگے پنجے گاڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی بری طرح سے ناکامی ہوگی۔ تو آپ کا جو بھی کیا ہوا وار نا، اب آنا ہے بتانا ہے آپ نے کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح بیک گراؤنڈ پہ لے کر گئے، جس طرح آپ نے ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ باقی لوگوں کا، یہ تو تاریخ میں رہنا نا، یہ تو لوگ سوال کریں گے، آئیں پبلک ڈیبیٹ پہ اگر بات کریں، میں تو آپ کے سامنے پبلک ڈیبیٹ پہ اس سوالوں کو اٹھانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے ان چیزوں کا، تو کارکردگی کی بنیاد پہ بھی آپ بری طرح سے ہار رہے ہیں۔ نوٹڈ ڈاؤن، پاکستان تحریک انصاف صاف شفاف الیکشن میں نمبر 1 پہ، پاکستان پیپلز پارٹی 2 پہ، اور پاکستان پی ایم ایل این 3 پہ، اور کئی تو ضمانتیں ضبط ہو جانی، اور یہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوتا ہوں، ورنہ جلسے جلوسوں میں آپ نکال کے لے جاتے، آپ آگے نہ آتے، آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ آپ کے پاس تو عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، ماں سوائے
ادھر کی باتیں ادھر کرنے کے یا طوطا مینا کی کہانی. اب لوگ طوطا مینا کی کہانیاں نہیں سننا چاہتے ہیں. یاد رکھیے گا عمران خان ختم کرتے ہوئے سائفر میں کلین چٹ مل رہی ہے, توشہ خانہ میں اپیل میں بھی انشاءاللہ فیصلہ ہونے والا ہے, اور باقی تو کیس ہے ہی کوئی نہیں, باقی وہ گولیاں ٹافیاں بانٹنے والی بات ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.